على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قل اي شيء اكبر شهادة قل الله شهيد بيني وبينكم واوحي الي هذا القرآن لانذركم به ومن بلغ انكم لتشهدون ان مع الله آلهة اخرى قل لا اشهد قل انما هو اله واحد واننی بریء مما تشرکون۔ آپ ان سے فرما دیجئے کہ سب سے بڑی گواہی کس کی ہے؟ قل اللہ شہید بینی وبینکم، اور آپ ان سے یہ بھی کہہ دیجئے کہ میرے اور تمہارے درمیان گواہ اللہ ہے۔ وَأُوحِيَ إِلَيَّ هَذَا الْقُرْآنُ، یہ جو قرآن مجھ پر اتارا گیا ہے یہ اس لیے کہ لِأُنذِرَكُمْ بِهِ، میں تمہیں ڈراؤں، وَمَن بَلَغَ أَئِنَّكُمْ، اور ان کو ڈراؤں جن تک یہ قرآن پہنچے۔ لَتَشْهَدُونَ أَنَّ مَعَ اللَّهِ آلِهَةً أُخْرَى، اس کے بعد بھی تم کیا گواہی دو گے اس بات کی کہ اللہ کے ساتھ دوسرے بھی الہ ہیں؟ قل لا اشہد، تو میں تو ایسی گواہی نہیں دے سکتا۔ قل انما هو الہ واحد، آپ ان سے کہہ دیجئے کہ ایک اللہ بس۔ واننی بریء مما تشرکون، اور میں بری ہوں تمہارے ان شریکوں سے جن کو تم معبود بناتے ہو۔ میں بری ذمہ ہوں ان سے، اور میں بیزار ہوں ان سے جن کو تم نے شریک بنایا ہوا ہے۔ میرے نزدیک اور مجھے جس کا حکم دیا گیا وہ تو یہی دیا گیا کہ ایک اللہ بس، اس کا کوئی شریک نہیں۔ تو یہ مشرکین مکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک وفد آیا، انہوں نے آ کے کہنے لگے جی آپ نبی ہیں، اس کا گواہ کون ہے؟ کوئی گواہی دیتا ہے آپ کی؟ کون ہے اس کا گواہ؟ آپ یعنی وہ کہنا یہ چاہ رہے تھے کہ ہم نے یہ یہودیوں کے علماء سے بھی پوچھا ہے اور نصرانیوں سے بھی پوچھا ہے، وہ تو آپ کی گواہی نہیں دیتے ہیں۔ جو پہلے نبی کے وہ ماننے والے تھے تو وہ آپ کی گواہی نہیں دیتے، تو پھر آپ نبی ہیں، اس کا گواہ کون ہے؟ تو اس وقت یہ آیت نازل ہوئی، اللہ پاک نے فرمایا سب سے بڑی گواہی کس کی؟ اللہ کی۔ تو میرے اور تمہارے درمیان گواہ کون ہے؟ اللہ۔ اللہ جو سب سے بڑا ہے، کچھ نہ تھا وہ تھا، سب کچھ ہے وہ ہے، ایک دن آئے گا کچھ نہ ہوگا لیکن وہ للہ الواحد القہار۔ آج کس کی حکومت ہے؟ آج کس کی بادشاہت ہے؟ کہاں گئے بڑے بڑے بادشاہ جو کہتے تھے ہم یہ ہیں ہم یہ ہیں، جو اپنے آپ کو سپر طاقت کہتے تھے، کہاں گئے وہ؟ آؤ سامنے، سب مرے پڑے ہیں، کوئی نہیں بچا، بچا ہے تو کون؟ دیکھو کل من علیہا فان، آج ہر چیز ختم ہو گئی، وَيَبْقَى وَجْهُ رَبِّكَ ذُو الْجَلَالِ وَالْإِكْرَامِ، باقی ہے تو ایک اللہ کی ذات باقی۔ آؤ میرے سامنے، یہ اعلان کریں گے اللہ جب دوبارہ سور پھونکنے سے پہلے پہلا سور پھونکا جائے گا نا، سب ختم ہو جائے، فرشتے بھی ختم ہو جائیں، ہر چیز ختم ہو جائے، چاہے وہ جاندار ہے چاہے وہ بے جان ہے، ہر چیز برابر، چٹیل میدان۔ اس وقت اللہ اعلان کریں گے دیکھو آج کس کی حکومت ہے۔ لاؤ جو کہتے تھے ہم بہت بڑے، دیکھو آج رب کے سامنے سب مٹ گئے۔ للہ الواحد القہار، حکومت ہے آج اس قہار کی۔ اٹھو، ہے کوئی فرشتہ، کوئی انسان، کوئی جن؟ کوئی نہیں۔ اس اعلان کے جواب میں کتنے سال گزریں گے، کہاں سے آئے گا؟ وہ اللہ سب سے بڑا، اس کی گواہی بھی سب سے بڑی۔ تو میرے اور تمہارے درمیان گواہ کون ہے؟ اللہ ہے۔
اور اس گواہی کا ثبوت کیا ہے؟ وَأُوحِيَ إِلَيَّ هَذَا الْقُرْآنُ، کہ اس اللہ نے مجھے قرآن دے کے تمہارے پاس بھیجا۔ اس قرآن کو جھٹلا سکتے ہو تو لاؤ اس جیسی صورت۔ اعلان کیا اللہ نے، اس جیسی ایک آیت لے آؤ۔ اگر تم یہ بھی اس کے بعد یہ کہو کہ یہ قرآن بھی اللہ کا نہیں ہے تو پھر اس کا تو اعلان ہے کہ لاؤ ایک جیسی اس کی صورت لے آؤ، سب سے چھوٹی صورت لے آؤ، چھوٹی صورت کے مشابہ کوئی آیت لے آؤ۔ بڑی کوشش کی مشرکین مکہ نے، باہر سے بڑے بڑے شاعر بلا لیے کہ کوئی قرآن کے مشابہ کوئی ایک آیت ہی بنا دو، شعر و شاعری کا زمانہ تھا لیکن نہیں بنا سکے۔ صرف ایک سب سے چھوٹی سورت جو سورۃ الکوثر، اس کا کتابچے پہ لکھ کے اس کو لٹکایا گیا، انا اعطیناک الکوثر فصل لربک وانحر ان شانئک هو الابتر۔ یہ 3 آیتیں لٹکائی گئیں اور کہا گیا لاؤ اس کے مقابلے کوئی شعر۔ اس وقت عرب میں یہ ہوتا تھا کہ جو سمجھتا تھا کہ میرا شعر بہت اعلیٰ ہے تو وہ کیا کرتا تھا، اپنا شعر وہاں لگا دیتا تھا دیوار پہ۔ اب لوگ آتے اس کے مطابق شعر لاتے، جس کا اس سے بھی اعلیٰ ہو جاتا وہ اپنا لٹکا دیتا، تو پہلا بندہ پڑھتا اس کو آگے تو وہ دیکھتا کہ واقعی اس کا مجھ سے بھی اچھا شعر ہے، وہ اپنا ہوتا۔ اب لاؤ بھائی، تو جب سب تھک گئے تو نیچے اس نے لکھ دیا ما ھذا قول البشر، یہ تو کسی بشر کا قول ہے ہی نہیں، اس کے مشابہ ہو ہی نہیں سکتا، نا 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 نا۔ تو لاؤ، اگر تم کہتے ہو کہ یہ قرآن بھی اللہ نے نہیں اتارا تو پھر اس کے مشابہ کوئی صورت لاؤ۔ تو لہذا اللہ گواہ ہے میرے اور تمہارے درمیان، کہتے ہو نا گواہ لاؤ، تمہاری نبوت کا گواہ کون ہے؟ تو اللہ سے بڑا بھی کوئی گواہ ہے، تو ان سے کہہ دیجئے کہ اللہ گواہ ہے میرے اور تمہارے درمیان۔ اور اس کا ثبوت کیا ہے؟ اس گواہی کا ثبوت یہ ہے کہ اس رب نے مجھ پہ قرآن اتارا ہے، اور یہ قرآن اتارا کیوں گیا ہے؟ تاکہ میں تمہیں ڈراؤں اور ہر اس شخص کو ڈراؤں قیامت تک جس تک یہ قرآن پہنچے گا وہ بھی ڈرنے والا بنے۔ اس لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بلغوا عنی ولو آیا، میری طرف سے ایک آیت بھی تمہارے پاس پہنچے اس کو پہنچا دو۔ اللہ ترو تازہ رکھے اور صحت مند رکھے اس کا چہرہ جو میری بات سنے اور اس کو محفوظ کرے اور اس کو دوسروں تک پہنچا دے۔ تو یہ قرآن یہ اس لیے اللہ مجھ پہ اتار رہے ہیں کہ میں اس کے ذریعے تمہیں ڈراؤں، لہذا ڈر جاؤ، اور ان کو ڈراؤں قیامت تک کا آخری انسان جو آئے گا جس تک یہ قرآن پہنچے گا وہ بھی اس سے ڈرے۔ صحابہ رضی اللہ تعالیٰ قرآن کی ایک وعید والی آیت سن کے کانپ جاتے تھے۔ ہمارے اوپر تو قرآن پڑھا جاتا ہے تو ہم کو ٹس سے مچ بھی نہ، ہمارے دل سخت ہو، تو اس سے ڈریں لوگ، اللہ بات کر۔ تو لہذا یہ گواہی کافی ہے۔ اس کے بعد بھی اگر تم کہتے ہو کہ نہیں اللہ کے ساتھ معبودوں کو شریک بناتے ہو تو پھر میں اس سے بیزار ہوں، میں کسی کو شریک نہیں ٹھہراتا، میں تو صرف ایک اللہ کو معبود مانتا ہوں، تم اس کے بعد بھی مانتے ہو تو پھر اپنے انجام کا سوچ لو، لہذا میں اس سے بری ہوں کہ میں اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہیں۔